یہ معاہدے کس نے کیے؟ اس ملک میں مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاور منسٹر صاحب ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے ہی محترم، میرے پیارے، بڑے ہی عزیز وہ ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں سر، نام لیں جی کس کا بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں سر میں کہہ رہا ہوں، میں پاور منسٹر صاحب کی سوری یہ پاور منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، لغاری صاحب کی، ٹھیک ہے نا سر؟ اب لغاری صاحب سے میں بصد معذرت سے ہاں میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، نہیں یہ تو اپنا صدیقی صاحب سمجھ رہے تھے کہ جب ہماری حکومت گئی، مجھے نہیں معلوم کہ پاور منسٹر صاحب یہاں پہ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ پاور سیکٹر سے میرا ایک تعلق سا رہا ہے، بیکاز اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے، اور اسی سینٹ کے ایک اسپیشل کمیٹی تھی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، اور ہم نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی۔ اب دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پاور سیکٹر جس حالت میں ہے، پاور منسٹر صاحب نے جو بھی باتیں کیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین آئی سے کہ یہ معاہدے کس نے کیے؟ اس ملک میں مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا؟ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی ہے اور ہماری اس کی ٹرانسمیشن کی کیا کیپیسٹی ہے۔ پاور پلانٹس 2 سال میں بن جاتے ہیں، 1 سال میں بن جاتا ہے، یہ جلدی کا کام ہوتا ہے دکھانے کا، اس میں اور بھی کئی لوازمات ہوتی ہیں، کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو بالکل اگنور کیا گیا۔ یہ جو بورڈز کی بات کرتے ہیں، اس بورڈز میں بھی اپنی پسند کے لوگ لگائے گئے۔ میں یہ بھی مجھے کسی نے یہ دیا ہے کہ اسلام آباد جولائی 29 2022 اینڈ the disco is from your hometown, that is MEPCO. MEPCO کے جو پہلے جو اپنے بنے ہوئے تھے، جو بورڈز بنے ہوئے تھے، ان کو ہٹایا گیا، اور جناب ہمارے محترم لغاری صاحب کے بھائی جمال خان لغاری کو چیئرمین اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اب سر بات یہ ہے کہ he is a very competent man. I know him and so is مسٹر لغاری، انتہائی کمپیٹنٹ۔ لیکن سر جب اس طرح کی باتیں جب اٹھتی ہیں تو پھر یہ سوالات بھی ساتھ میں اٹھتے ہیں۔ There are many competent people in this country, but since we want people of our own liking, of our own mindset, that is where the problem lies. ہمیں دیکھیں، یہ ملک کے جو اثاثے ہیں، یہ پھر ایسی بات آتی ہے کہ پھر ہمیں ملتا ہے پورے اس میں، جس طرح کے اتصالات میں ہوا۔ گیلانی صاحب، یہ اسپیشل آپ کے ساتھ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، آپ کو شعر و شاعری سے بڑا شغف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ گاہک ہی نہیں آتے، ہمارے پاس لے دے کے ایک ہی گاہک آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فراز صاحب نے کیا کہا ہے؟ ملا تھا ایک ہی گاہک ہے۔ جو ہماری وری ہے، جس طرح کے ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نے بھی ذکر کیا، وہ سر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ اگر ہم خیال لوگوں کے ہی بنانے ہیں آپ نے، یعنی کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں پہ ڈسینٹ ہو ہی نہیں، جس طرح کہ ہم نے اس ہاؤس میں دیکھا ہے، اس بات پہ نہیں ہوتی ہے بحث۔ کل بھی یہ بلڈوز کرنے کے لیے لا لائے تھے، ہم نے اپنی باتیں کی۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی انٹرسٹ کی پروٹیکشن کریں، اور عوام کی انٹرسٹ کی پروٹیکشن کس طرح ہوگی؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ اثاثے جو کہ اس ملک کے ہیں، اس ملک کے عوام کے ہیں، ان کی ہم رکھوالی کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح بھی لیڈر آف دا ہاؤس صاحب نے اتصالات اور جو ٹیلی کام کی بات کی، وہ بالکل درست، اس کمیٹی میں بھی تھا، سینیٹر انوشا رحمان بھی تھیں۔ بات یہ تھی کہ جی اس میں انکمپیٹنس شامل ہے۔ ایک کیس اگر ہم یہ اتصالات والا لے لیں، جس میں کہ ہمارے 850 ملین، بائی دا وے 850 ملین ڈالرز ہمارے ابھی تک نہیں ملے، پتہ نہیں 15 سال ہو گئے ہیں کیا ہو گئے، آلموسٹ کلوز ٹو $1 بلین اف یو اگر مارک اپ لگا دیں تو $1 ارب سے زیادہ ہمارے قرضدار ہیں، یا ہمیں وہ پروسیڈز ریئلائز نہیں ہوئی ہیں جس پہ کہ معاہدہ ہوا تھا۔ پراپرٹیز کا ایشو تھا، ہم نے مختلف سجیشنز دیں کہ بھائی
آپ ان پراپرٹیز کی جو بھی آپ کہتے ہیں کہ کم تھیں اس کی آپ ویلیویشن کر لیں, اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اس کو ایک 3 رکنی کمیٹی جو کہ وہ بھی شامل ہوں کر دیں, وہ پیسے ڈیڈکٹ کر لیں بے شک, لیکن ہمیں بیلنس پیسے دے دیں. بہرحال وہ نہیں ہوا. اس کی سر وجہ ہے بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت کے لیے, اس کائنات کے لیے رکھی ہے, وہ ہے کہ آپ کو ایک تو انصاف کرنا پڑے گا, آپ کو ایمانداری کرنی پڑے گی, آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا, اور بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ناپید ہیں ہمارے ملک میں. اب اگر میں جب سنتا ہوں کہ جی پاکستان سٹیل مل ہو گئی یا جتنے بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہ سارے خسارے میں ہیں, یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, چاہے وہ پاور سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو, اس میں وہ نقصانات ہی نقصانات دے رہے ہیں. میرا سوال سر ایک بنتا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو صرف 3.5 سال حکومت میں آئی 2018 سے 2021 کے اپریل تک. یہ سر یہ جو تنزلی کا سلسلہ ہے, یہ جو تباہی ہے, یہ جو انکمپیٹنس ہے, اس جو کرپشن ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, یہ کس کی واچ پہ ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ہوئے. آپ ہی ذمہ دار ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, آپ ہی ذمہ دار ہیں ان ساری اس تنزلی کے. یہ سب کچھ آپ کے ادوار حکومت میں ہوا. اب مثلاً کچھ چیز کی وضاحت, کیونکہ پار منسٹر کا نام لے کے کہا گیا اور کچھ فیکٹس آنریبل ممبر نے دیے ہیں, تو اسے ایک عقل مند انسان کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وکیل کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں, اور جب دلائل کسی غلط فیکٹس کے اوپر بیس کر کے پیش کیے جائیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف فیکٹ چیک کے طور کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو آنریبل ممبر نے فرمایا کہ یہ لا بننے کے بعد بورڈ آف دی ڈائریکٹرز فارم ہوئے تھے. یہ غلط بات ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنیز آرڈیننس کا جو قانون تھا اس وقت ایس او ای لا ان پلیس نہیں تھا, اس وقت یہ فارم ہوئے تھے بورڈ آف دی ڈائریکٹرز. دوسری بات, بورڈ آف دی ڈائریکٹرز کے سامنے اب وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ پرائیویٹائزیشن یہ لوگ جلدی میں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے آج تک ایجنڈا کے اوپر اس حکومت کے آنے کے بعد کبھی پرائیویٹائزیشن, یا اس سے پہلے بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد تو پکا پتہ ہے, کبھی پرائیویٹائزیشن کا چیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئی. نمبر 3, ابھی ٹرانزیکشن اور فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر نہیں ہوئے. ابھی ہم لوگ پرائیویٹائزیشن کے لیے جس کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا, اس کے لیے ابھی ہم نے پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بنایا ہی نہیں ہے. ابھی ہم اس کے بنانے کی پروسیس میں ہیں. تو فائنینشیل ایڈوائزرز کے بعد والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ابھی سے کس طرح ہم نے پورا کر لیا, جہاں ہم نے اس کی پراپرٹیز کو, لینڈ ایسٹ کو ویلیویشن کی بات شروع ہو گئی. میں آنریبل ممبر کی اطلاع کی اور ان کو انفارم کرنے کے لیے ہاؤس کو یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو نیپرا کا قانون ہے, اس کے تحت ڈسٹریبیوشن کمپنیز کین ناٹ یوز دیئر ایسٹس, جو چاہے ان کے نام پہ ہوں یا ایریا الیکٹریسٹی بورڈز کے نام سے آ رہے ہوں یا صوبوں کے نام سے آ رہے ہوں, they cannot use that land for any other purpose other than providing the provision of electricity and power and for that particular business. تو ان کا ریونیو سٹریم اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. How easy is it to just completely misstate the facts? This is اس کا فیکٹ چیک بہت ضروری تھا. میں آنریبل ممبر کو اشور کرتا ہوں کہ یہ کسی کو کسی خاص ریزن کے لیے کہ ان کو ہمیں وہ جی پسند نہیں ہے ان کو نکال دو. There is a certain entire process that exists. جب ایس او ای لا اجازت دے گا, وہ پروسیس جو اس وقت ہے اس کی باقاعدہ ریزننگ ہوتی ہے. کس کمپنی کے 550 ارب روپے کے نقصان ہے, کس کا 100 کا ہے, کس کا 80 کا ہے, جس کے پروفٹ ہوں گے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے.
وہ کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن جس کا پروفٹ 1 روپیہ آئے گا اور آپ 50 ارب سکتا ہے, اس کی آپ اور ہم جب شیئر ہولڈرز اپنی کمپنیز کے ہوتے ہیں یا جن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر ہم لوگ پرائیویٹ کمپنیز کے بیٹھتے ہیں, وہاں اس قسم کی چیزوں کو اسیس نہیں کیا جاتا. اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ تو ہم نے صرف ایس او ای لا کو اس قسم کی کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ایز شیئر ہولڈرز کر سکیں اکارڈنگ ٹو سرٹن پروسیسز, جو ہم آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے رکھیں گے انشاءاللہ. اور قطعاً میں آنریبل ممبر کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات جو انہوں نے کہی ہیں بیسڈ آن دا فیکٹس دیٹ ہی has presumed to have happened, those facts do not exist on the ground, اور یہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو رہا سر. لیڈر آف دا ہاؤس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ